بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز وقار، بحیثیت انسان دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت سی لغزشیں اور خطائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحیمی اور کریمی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر وقت اس تلاش میں رہتی ہے کہ کوئی اس کی بندگی کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بندگی میں کوئی ایک ایسا لمحہ آ جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، ان سے ناخوش ہوتا ہے۔ فرمایا وہ شخص جو تکبر کرتا ہے، اللہ کو رائی کے دانے برابر بھی تکبر پسند نہیں، اس لیے متکبر سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص احسان کرتا ہے اور اس پر احسان جتاتا رہتا ہے، تو احسان جتانے والے سے بھی اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں اور اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے، یعنی جھوٹی قسم سے اپنا وہ سارا سلسلہ چلاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں۔ ایسے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ وہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا نمبر ایک، جو پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ اس کی گواہی اس کے پڑوسی سے لے گا۔ دوسرا وہ شخص جو توبہ کرتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک بھی چلے جائیں، جب تم صدق کے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، نیکیاں اختیار کرتا ہے، برائیوں سے بچتا رہتا ہے، اس شخص سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے، اس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ شخص شکر کرتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے تھوڑے پہ یہاں خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے تھوڑے وہاں سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو جو اپنے اس تھوڑے یہاں تو دنیا میں اللہ نے اس کو تھوڑے اسباب دیے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شاکر کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص صبر کرتا ہے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔